نظم کا عنوان ہے مدر گاڈس۔ اس کا میں پہلے تعارف پیش کروں گی مختصر۔ آج سے ہزاروں سال قبل سارے عالم میں صرف ایک مذہب تھا کہ جس کو مذہب انسانیت کہہ لیں۔ تب فقط ایک دیوی کی پرستش ہوتی تھی، پرستش جو کہ انسان کی فطرت ہے۔ میل گاڈ کا تصور بہت بعد میں آیا۔ اس مدر گاڈس کو کہ جو خالق کائنات تھی کئی نام دیے گئے، جن میں سے ایک ادیتی تھا جو اسے رگ وید کے زمانے میں دیا گیا۔ مدر گاڈس جس کی ذات محبت کا بحر بے کنار تھی، جمال و جلال سے آراستہ، زندگی کی خوبصورت قدریں جس پر ختم، ادیتی جس کی پرستش دھیرے دھیرے ممنوع قرار پائی اور جس کا زوال ہماری المناک تنہائی کا سبب بنا۔ مدر گاڈس کہاں ہو تم؟ دور افق کے پاس ایستادہ تمہارے پرجلال اور حسین مجسمے پر پتھر برستے ہیں اور تمہارے پرستاروں کی نگاہوں سے لہو ٹپکتا ہے۔ تمہاری پرستش پر پابندی لگ چکی ہے، سمتیں کوہر آلود ہیں اور لوگ بینائی سے محروم ہوتے جاتے ہیں۔ تمہاری آنکھیں اپنے زوال پر خون چکا ہیں، تم جو کبھی سارے عالم میں جاری و ساری تھی۔ مدر گاڈس، دیوی ماں، تمہاری مورتی تو ریزہ ریزہ ضرور ہوئی، لیکن اس کا جلال و جمال، اس کا خوف و دہشت بدستور رہا اور آج بھی ہے۔ تمہاری پرستش کرنے والے، تم سے عشق کرنے والے آج بھی اپنی اس دنیا میں جلا وطن ہیں، اجنبی ہیں، تنہا ہیں۔ مدر گاڈس، ماں دیوی، آئسس، تم کہاں ہو؟ کدھر ہو تم؟ ہم کو تمہاری تلاش یوں ہے کہ انصاف تمہارا دوسرا نام تھا، سچائی تمہارا ایمان، جرأت و ہمت تمہیں مجسم۔ تمہارا عہد بڑا پرامن، بہت پرسکون تھا۔ انسان یوں تنہا نہ تھا جیسا کہ آج ہے۔ رشتے بہت مضبوط، بہت استوار تھے، خون بہتا نہیں تھا، رگوں میں دوڑتا پھرتا تھا۔ موت سے خوفزدہ نہ ہو کر اسے خوش آمدید کہا جاتا تھا۔ مدر گاڈس، ادیتی، آئسس، تمہارے زوال کے بعد ڈور ٹوٹ گئی ہے، تار بکھر گئے ہیں۔ اس ڈور کو پھر آ کر جوڑ دو ماں۔ انسان ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، اسے مکمل کر دو ماں، مجتمع کر دو۔ تمہاری آرتی اتاروں دیوی کہ تم ان چیزوں کو دیکھ سکنے پر قادر تھی جن کو ہم اپنی کم نظری کے سبب دیکھ نہیں پاتے۔ مدر گاڈس، ادیتی کے نام سے تم نے کبھی کہا تھا اہم برہماسمی، یعنی میں خدا ہوں۔ کبھی واگامبرنی کے روپ میں تم نے کہا تھا میں ساری کائنات میں رچی بسی ہوں، کہ میں فضاؤں میں یوں بہتی ہوں جیسے ہوا بہتی ہے۔ مدر گاڈس، یہ ہماری دنیا نہیں، تم پہ پتھر برسانے والوں کی دنیا ہے۔ ہماری جنت تو زمانہ ہوا کہیں کھو گئی، جس میں خالص دودھ اور شہد کی فراوانی تھی۔ اب تو ہماری رگوں میں ریت ہی ریت ہے۔ ہمیں حیرت ہے کہ صدیوں سے کیسے ہم اس اجنبی دنیا میں زندہ ہیں اور اپنی ذات کے کرب کو کیوں کر سہ رہے ہیں۔ ہماری کوئی دنیا نہیں ہے دیوی ماں۔ مدر گاڈس، تمہارے زوال کے بعد لوگ محبت کے معنی بھول گئے۔ بڑی پھوٹ ہے، سچا خلوص ان کا ہے جس کا ہاتھ لگنے سے مردہ جسموں میں جان آتی تھی۔ اس مسیحا صفت میں تمہاری چھوی ودمان تھی، جس نے معصوم بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، ان کو ان کا اپنا نام دیا اور یوں نسل انساں کے لیے فرشتہ رحمت بنا اور منارہ نور بنا۔ اس برگزیدہ ہستی میں تمہاری روح پنہا تھی، جس نے زندہ جسموں کو چتاؤں پر جلنے سے روکا، اس میں بھی مدر گاڈس تم نہا تھی۔ اور جس نے معصوم بچیوں کے سروں پر علم کے روشن تاج سجائے اور یوں قوم کو اندھیرے سے کھینچ لانے کی سعی کی، اس میں بھی تم سرائے تھی اور ہو۔ اب تم اصل روپ میں کب ظاہر ہوگی ماں کہ ہم سب تمہارے منتظر ہیں۔ مدر گاڈس، دیوی ماں، آئسس، ادیتی، شکتی، تمہاری اس عالمی سطح کی پرشکوہ، پرجلال، عظیم اور انصاف پرور سلطنت کے بحال ہونے میں ابھی کتنا عرصہ اور لگے گا؟ کب تک آخر تم پتھر برسانے والوں کے اندر کی بھڑکتی آگ میں جلتی رہو گی؟ تمہارے پیروں کی بیڑیاں کب کٹے گی؟ تمہاری پرستش آخر کب تلک ممنوع رہے گی؟ اور تمہاری آنکھیں کب تلک لہو برسائیں گی؟ اور تمہارے خلاف عالمی سطح پر چلائی گئی منظم سازش کا کب انت ہوگا؟ تم کب پھر سامنے آ کر کہو گی اہم برہماسمی، یعنی میں خدا ہوں؟ خدا جو محبت ہے، ورنہ تو پھر خدا کیا ہے؟